ہمارا جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے 16 سے 23 تک کا جو ہفتہ ہے یہ گرہن سیزن کے ساتھ ساتھ ریٹروگریڈ سیزن بھی ہے، اور ریٹروگریڈ سیزن مرکری ریٹروگریڈ آپ کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اور مرکری بیٹھا ہوا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، وہاں پر آپ کا جو رولر ہے وہ ریٹروگریڈ ہو کر 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. سو دیٹ مینس آپ کے لیے اس وقت جتنی بھی پلاننگ ہے، جتنی بھی نیٹ ورکنگ ہے، اس کو بہت کیئرفلی لے کر چلنا ہے، اور خاص طور پر جو آپ کے اہم رشتے ہیں ان کو بہت دھیان سے آپ نے لے کر چلنا ہے. آپ نے اوور تھنکنگ کو، اوور اینالائزنگ کو، ہوتا ہے نا بہت زیادہ کسی چیز کو اینالائز کرنا، بال کی کھال ادھیڑنا، اس سے اپنے آپ کو روکنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ یہ جو اوور تھنکنگ ہے، بال کی جتنی بھی کھال آپ ادھیڑیں گے اتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ ڈس اپوائنٹ ہوں. سو جو چیزیں جتنے فیس پر آپ کو دکھائی دیتی ہیں ان پر فوکس کیجئے، زیادہ سوچیں آپ کے اپنے اندر، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے. سو آپ کے اپنے اندر تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہے، اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غلط فیصلے پر پہنچ جائیں. سو لوگوں کے ایڈوائس سنیے، لوگوں کا مشورہ سنیے. وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے. سو لوگوں کی باتوں پر بھی غور کیجئے، لوگوں کی باتیں بھی سنیے کہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اوپن بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو کلوز کر لیں، فوکس کر لیں، کنزرویٹو کر لیں، اپنے آپ کو اوپن کیجئے. اس کے بعد آپ نے اپنے جو آپ کا مین فوکس ہے نا وہ ہونا چاہیے آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ جو آپ کے میلز فار ایگزامپل لائک باپ کا جو گھر ہے، باپ کے گھر میں آپ نے اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ جھگڑا نہیں کرنا جو میلز آپ کی زندگی میں ہے. کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ جو باس ہے سمبولیکلی علامتی طور پر باس آپ سے ناراض ہو جائے، یا باپ کی طرف سے آپ کو فکر کوئی لاحق ہو جائے. سو ان چیزوں کو آپ کانسٹنٹ انڈر چیک رکھیے. اور جتنے بھی مرد آپ کی زندگی میں، بھائی ہے، فادر ہے، ہسبینڈ ہے، جتنے بھی میلز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انڈر چیک رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ کہیں پر کوئی ایسا آپ کی طرف سے کچھ غلط نہ ہو. دوسروں کی طرف سے جو ہونا ہے ہوتا رہے. آپ نے چیزوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور سنبھال کے رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی پیسے کا نقصان، کوئی سبز باغ، کوئی جھوٹا وعدہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بہت سوچئے کریے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جیسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس مارکیٹ میں آپ شیئر کر رہے ہیں، شیئر مارکیٹ ہوتی ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، تو جس اسٹاک مارکیٹ میں آپ ہیں وہاں پر تھوڑا شیک اپ ہو جائے سمبولیکلی. سو جو بھی آپ کام کرتے ہیں کرنسی میں، انویسٹمنٹ میں، بھی ویری ویری کیئرفل اینڈ ڈونٹ ٹیک اینی میجر ڈیسیشن. اس کے بعد آپ کو جیسے ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ جیسے آپ وعدہ توڑ دیں، وعدہ خلافی کریں، کیونکہ لوگ اس طرح سے آپ کو رزلٹ نہیں دے رہے جس طرح آپ چاہتے تھے. سو آپ کو لگے گا کہ لوگ جب اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترے یا اپنی کمٹمنٹ پر پورے نہیں اتارے تو مجھے بھی اپنے کمٹمنٹ پر پورا اترنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ایسا کرنے کا فی الحال ٹائم نہیں ہے. آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں جب تک سورج گرہن گزر نہیں جاتا. جب سورج گرہن گزر جائے گا اس وقت میجر فیصلے لیجیے گا. اس وقت میجر لوگوں کو اگر آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے یا رکھنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو اس تک آپ ویٹ کر لیجیے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی کیس، جو بھی مقدمہ، جو بھی فائل آپ کے خلاف تھی وہ آپ کے حق میں ہو جائے گی. فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا اور آپ کی واہ واہ ہوگی، آپ کے لیے تالیاں بجائی جائیں گی، اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ شرمندہ ہوں گے، ان کا سر جھکا دکھائی دیتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ محسوس ہو، تنہائی محسوس ہو، آپ کو اکیلا پن محسوس ہو، اور آپ کو یہ لگے کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ جسے مدد کے لیے پکارے وہ انکار کرتے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی کی جو اصل رومانس ہے وہ اس ہفتے آپ کو مل سکتا ہے. رومانس کے لیے، لو کے لیے، وہ شخص، وہ تصویر، وہ آئیڈیا that is just around you this week. آپ کا جو اس ہفتے کا سٹون ہے وہ بن رہا ہے گرین سٹون، گرین ایمرلڈ بن رہا ہے، یا گرین اونکس کہہ لیجئے یا گرین جیڈ کہہ لیجئے. یہ this is جیڈ، جی جیڈ کر لیں یا یہ دس از جیڈ. تو اونکس کر لیں. اس طرح سے ایک اونکس یا ایک گرین جیڈ، لش گرین جو پتوں کا گرین رنگ ہوتا ہے، وہ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو امیج، آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے اس دفعہ وہ بن رہا ہے امیج آف اے گلاس فل آف واٹر. پانی سے بھرے ہوئے گلاس کا امیج
یا پانی سے بھرا ہوا گلاس آپ کے لیے امیج وہ انرجی اٹریکٹ کرے گا جو اس وقت آپ کو چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جب اداس ہونے لگو تو یاد کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. وہ اسی چیز سے آزماتا ہے جو آپ کو بہت پیاری ہو. سو اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اس لیے اپنے توکل، اپنے یقین پر قائم رہنا، مایوس مت ہونا، اور اگر مایوس ہونے لگو تو کسی غریب کو کھانا کھلاؤ. ہمایوں محبوب برج جوزہ کے بارے میں کہتے ہیں، اس ہفتے مثبت سیاروں کی مدد آپ کی الجھنوں کو دور کرے گی، آپ کے کام اچھی طرح سے آگے بڑھنا شروع ہوں گے اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی. بزرگوں کی رہنمائی بھی کام آئے گی، کسی روحانی مقام کا سفر سکون کا باعث بن سکتا ہے. غیر شادی شدہ افراد کو دوستوں کی مدد سے اپنی محبت مل سکتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تنازعات حل ہو سکتے ہیں. ہفتے کے آخر میں مالی فوائد ملیں گے، قرضوں کی وصولی ہوگی، وراثت کے مسائل اگر چل رہے تھے تو حل ہو جائیں گے. آپ کو تازہ ترین سرمایہ کاری سے منافع مل سکتا ہے، نئے رشتوں کے بندھن مضبوط ہو سکتے ہیں. تاہم جیسے جیسے ہفتے کا اختتام قریب ہوگا آپ کی توانائی میں کمی آئے گی، اس لیے زیادہ سفر سے گریز کریں اور چھپے ہوئے مخالفین سے محتاط رہیں.